قصد و ارادہ کے ذریعے جو بات کہی جائے تو کہتے ہیں آپ کا قصد کیا ہے، آپ کی مراد کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ دکن میں اردو قصیدہ کا ارتقاء. ظاہر سی بات ہے، کل ایک سوال آیا تھا. تانیہ ہے کلاس میں؟ نہیں ہے شاید. انہوں نے سوال بھیجا تھا، ان کی یونیورسٹی کا وہ سوال تھا کہ اردو ادب، اب دیکھیے وہ رہتی تو یاد رہتا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. اس طرح کا سوال تھا کہ دکن میں اردو کے کس پہلو پر کام کیا گیا، اردو کی ابتدا کے تعلق سے یا مختلف اصناف کے تعلق سے. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سمجھ میں نہیں آئے گا، شاید وہ جواب دینے والے پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ سوال بنانے والے پر منحصر ہے کہ وہ کس جواب کو صحیح مانتا ہے. مثال کے طور پر اسی سوال کو دیکھیے، کچھ سوال کو میں نے اپنے سینئر کو بھی دکھایا تو کہہ رہے کس کو مانا جائے آپ بتاؤ. ایک جواب اس کا یہ تھا، مطلب دیا گیا تھا کہ اردو کے مختلف اصناف پر کام کیا گیا. ٹھیک ہے. ایک جواب میں یہ تھا کہ اردو کے ابتدا اور ارتقاء کے تعلق سے کام کیا گیا. ظاہر سے دونوں کام تو وہیں ہوا ہے. جتنے اصناف آپ پڑھے ابھی تک عام طور سے کچھ کو چھوڑ کر سب کا تعلق کہاں سے؟ دکن سے ہے کہ نہیں؟ سب کا تعلق جی دکن سے ہے. تو کئی جوابات ہو سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے قصیدہ کیا ہے اور اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دکن میں اردو قصیدہ نگاری، دکن میں اردو قصیدہ نگاری، دکن میں اردو قصیدہ گوئی کا پس منظر. اردو شاعری کی ابتدائی دور میں قصیدہ گوئی کی کوئی خاص روایت نظر نہیں آتی، حالانکہ اردو شعراء کے سامنے فارسی قصیدہ بطور نمونہ ابتدا سے ہی موجود تھے. اب ایک بات یہ بھی آئی، یہ سوال ہم سے پروفیسر نے بھی کیا تھا اور کچھ کام اس طرح ہے میرا، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ قصیدہ اردو میں جب بطور صنف سخن پیش کیا گیا تو اس سے پہلے کس زبان میں قصیدہ رائج اور عام تھا؟ تو فارسی زبان میں. اس بات سے پتہ چل جی فارسی زبان میں بطور صنف سخن تو رائج تھا، لیکن یہ قصیدہ جو کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. قصیدہ سے مشتق قصیدہ. وہ بات جو کہی گئی، محققین اس کے کئی اسباب بیان کیے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ صنف قصیدہ کا بنیادی تعلق مدح سے ہے. قصیدے کا سب سے اہم جز کون سا ہے؟ مدح. اور دکن میں اکثر و بیشتر شعراء یا تو سلاطین تھے یا پھر صوفی و سالک. اکثر و بیشتر یا تو بادشاہ تھے یا صوفی قسم کے لوگ تھے. ایسے میں سلاطین کس کی مدح کرتے اور صوفی و سالک شعراء کو کسی بادشاہ یا سلطان کی مدح و ستائش کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. دوسرا سبب بعض محققین نے یہ بتایا کہ چونکہ زبان اپنی تشکیل کی ابتدائی مراحل میں تھی، ایسے میں قصیدہ جیسے صنف میں طبع آزمائی کرنا قدر مشکل امر تھا، کیونکہ قصیدہ کو وسیع زبان درکار ہوتی ہے. ابتدا کسی بھی چیز کا ہو، لیکن وہ وسیع پیمانے پر نہیں ہو پاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، چیز کی آپ نے شروعات کی، اس میں وقت لگے گا نا صلاحیت بنانے میں. جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوتے وہ گوشت اور روٹی کھانے لگتا ہے. مجھے یاد ہے ایک حدیث پڑھانے والے میرے استاد تھے اور مولانا نسیم الدین صاحب. وہ کہتے تھے جب کوئی بچہ کہتا ہے مولانا یہ سبق تو ہو چکا ہے، یہ حدیث ہو چکی ہے، پھر اسی کو پڑھا رہے ہیں، تو وہ عجیب و غریب جواب دیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ پیدا ہوتے تم گوشت کھانے لگے کہ اللہ نے جو غذا بنائی تھی دودھ پیا، پھر دھیرے دودھ کے دانت آئے تب نے گوشت کھائے. اسی طرح کوئی بھی صنف یا کوئی بھی کام اگر کرنا چاہ رہے ہیں آپ سوچیں گے کہ آج مطالعہ کیا، کل ہو کہ آپ گودان لکھ دیے، مرت العروس لکھ دیے، فسان عجائب لکھ دی. ایسا نہیں ہوتا ہے نا، ٹائم لگتا ہے. دھیرے دھیرے دھیرے. میں شعر لکھا کرتا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کا؟ اقبال کا وہ شعر تھا، منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے. وہی حال ہے. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیے، لکھتے لکھتے لکھتے، پڑھنا چاہتے تو پڑھیے، پڑھتے 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 پڑھنا آئے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس طرح کریں جس میں الفاظ کی کمی نہ ہو، اور شاعر اپنے ممدوح کی مدح کرتے وقت الفاظ کی قصر تعمیر کرنے میں، الفاظ کے قصر مطلب محل
تعمیر کرنے میں کسی بھی طرح کی پریشانی محسوس نہ کرے. یعنی اتنے الفاظ آپ کو یاد ہوں. جیسے مقرر، آپ نے تقریر سنا ہے کبھی مدرسے میں؟ کوئی پڑھا ہے آپ میں سے؟ آپ میں سے کسی کی تعلیم مدرسے میں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. وہاں مقابلہ ہوتا ہے، یونیورسٹی میں بھی مقابلہ ہوتا ہے آخر میں سالانہ. تو تقریر کس کی اچھی ہوتی ہے؟ جس کو سب سے زیادہ الفاظ یاد ہوتے ہیں، جس کو زیادہ مترادفات یاد ہوتے ہیں، تو لگتا ہے تقریر کر رہا ہے. زبان بیان کے وقت کے علاوہ محققین دکن میں قصیدہ کے زیادہ فروغ نہ پانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ دکنی سلاطین کا تعلق شیعہ مکتب فکر سے تھا. اب یہ دیکھیے، سوال بن جائے گا کہ دکن میں قصیدہ نگاری کا فروغ کس وجہ سے نہیں ہوا؟ سلاطین و صوفیہ کی وجہ سے، یا وہ سلاطین کا تعلق شیعہ مکتب فکر سے تھا؟ اس طرح کے آپشن آ سکتے ہیں، تو آپ کو یہ رکھنا پڑے گا شیعہ مکتب فکر سے اس وجہ سے. اس ان کے نزدیک مرثیوں کی وقع زیادہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں کے نزدیک مرثیہ کی اہمیت اور قدر زیادہ ہوتی ہے، اور مرثیہ گوئی سے شاہی قرب اور اعجاز و انعام حاصل ہوتا ہے. ساتھ ہی مرثیوں میں ائمہ کرام کی مدح و توصیف بھی بیان کی جاتی ہے. اس لیے قصیدہ کی خاص ضرورت باقی نہ رہی. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے چونکہ وہاں قصیدہ نگاری کا کام مصنوعیوں سے کیا جاتا، اس لیے قصیدہ کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. آگے جائیے. اس وقت قصیدہ نگاری ہی دربار میں مقام و مرتبہ اور اجازت حاصل کرنے کا ذریعہ تھی. اس لیے بیشتر تر مصنوعیوں کے آغاز میں بادشاہ وقت. جی اس وقت مثنوی نگاری آپ یہ ہے. اس وقت مثنوی نگاری ہی دربار میں مقام و مرتبہ اور اعزاز حاصل کرنے کا ذریعہ تھی. ہاں شاید میں نے قصیدہ پڑھ دیا تھا کیا؟ صحیح کیا بتا دیا. جی. ٹھیک ہے. اس لیے بیشتر تر مصنوعیوں کے آغاز میں بادشاہ وقت کے تعریف میں اشعار ملتے ہیں. باشعرا نے قصیدہ تحریر بھی کیا تو مصنوعیوں کی حیت میں، جیسا کہ محققین نے کلیات بحری کی مثال پیش کی ہے جس میں عنوان قصیدے کا اور حیت مصنوعی کی ہے، جبکہ ڈاکٹر نذیر احمد نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے. دیکھیے کیا بیان کیا ہے. قصیدے اور بعض دوسری اصناف میں درباری زندگی کا کافی دخل حاصل ہے، چونکہ اس عہد میں عہد عادل شاہ 16ویں صدی دکنی شاعری درباری اثر سے محفوظ تھی، اس لیے قصیدے نہیں ملتے. یہ ایک بات ہے. چلیے تو اب پھر سے ہم دہرا دیتے ہیں کیونکہ پہلا ہی سبق ہے قصیدے کا. تو سبق ہم نے کیا بتایا آپ کو؟ قصیدہ لفظ ہے عربی زبان کا جس کے معنی آتے ہیں مغز اور گودے کے. اور قصیدہ بحیثیت صنف سخن اردو ادب میں کیسے آیا؟ فارسی ادب سے. قصیدے کا سب سے اہم جز کیا ہوتا ہے؟ تو قصیدے کا سب سے اہم جز ہوتا ہے مدح. اور بتائیے دکن میں قصیدہ نگاری نہ بڑھنے کا سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ وہاں کے عمرا اور سلاطین جو تھے وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے. اب بتائیے قصیدے کا اجزاء ترکیب کتنے ہیں؟ بتائیے. میسج کیجیے سب لوگ، میسج کیجیے. میسج میں لکھیے کون کون 6 میسج کیجیے. میسج میں لکھیے. لکھنے کا بھی پتہ نہیں کیا کون کون سے. چلیے بتائیے. تشبیب، گریز، مدہ، دعا، مدہ. 6 کا ہے، 5 ہی نہ ہیں. تشبیب، گریز، مدح، دعا. تشبیب، گریز، مدح، دعا، مدہ. کہیں کہیں یہ بھی نہیں ہے 4 ہی، کہیں 5 ہے. اکثر میں 5 مانا جاتا ہے لیکن 4 ہی سے بھی کام چل جاتا ہے. جی تشبیب، گریز، مدح، دعا، مدہ. کبھی کبھی کیا ختم کر دیا جاتا ہے ان میں سے؟ تشبیب، گریز، بتائیے، مدح،
دعا اور متعامل کس کو ختم کیا جاتا ہے؟ دعا. چلیے اب دیکھیے ہم آ جائیں گے کچھ چیز دیکھتے ہیں. آپ نے تو کوئی ایک آدمی بلند آواز میں پڑھی یہاں سے کیونکہ آپ کو سکھانا بھی ضروری ہے. چلیے پڑھیے. چلو سمران پڑھو, بڑی ہنستی ہو. پڑھو. دکن کے ابتدائی قصائد. ٹھیک ہے. دکن میں قصیدہ گوئی کی روایت کا آغاز مشتاق اور لطفی سے ہوتا ہے جن کے پورا. قصائد کے نمونے دستیاب. اب ایک سوال ہے اپنے آپ میں کہ دکن میں قصیدہ نگاری کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تو مشتاق اور لطفی سے. چلیے آگے. مشتاق. ہم. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض مثنویوں یا دوسری تحریروں میں بھی قصیدے کے عناصر موجود تھے. مثلاً مثنوی قدم راؤ میں سلطان علاء الدین بہمنی کے مدح میں اشعار ملتے ہیں. قطب الدین قادری کے سیرت نامہ میں اس کے ممدوح شیخ طریقت محمد ابراہیم مخدوم کی شان میں اشعار کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے. اسی طرح قطب شاہی دور کے شاعر احمد گجراتی کی مثنوی یوسف زلیخا میں سلطان محمد قلی قطب شاہ کے مدح میں اشعار ملتے ہیں. اس لحاظ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگرچہ لہٰذے سے یہ نہیں, اس طور لحاظ سے. اس لحاظ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگرچہ بطور صنف سخن قصیدے کا رواج دکن میں ابتدائی دنوں میں نہیں ہو سکتا تھا ہم. ہو سکا تاہم اس دور کی مثنویوں میں ایسے اشعار ملتے ہیں جن کو اگر علیحدہ کر کے رکھا جائے تو ان پر قصیدے کا گمان گزرے گا. ڈاکٹر عقیل ہاشمی نے اپنے مضمون اردو میں قصیدہ نگاری کے آغاز اور ارتقاء میں پروفیسر سیدہ جعفر کا یہ اقتباس نقل کیا ہے. بس دکن اب اس میں کئی ایک چیز دیکھنی. نمبر ایک سوال کہ دکن میں قصیدہ گوئی کی روایت کا آغاز کن شعراء سے ہوتا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ مشتاق اور لطفی. نمبر دو مثنوی قدم راؤ میں کس کی مدح کی گئی ہے؟ سلطان علاء الدین بہمنی کی. تیسرا سوال اس پیراگراف میں یہ ہے کہ سیرت نامہ مثنوی کس نے لکھا؟ تو سیرت نامہ مثنوی کس نے لکھا ہے بتائیے؟ قطب الدین قادری نے. کس نے لکھا ہے؟ قطب الدین قادری نے. اسی طرح سیرت نامہ میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ تو شیخ طریقت محمد ابراہیم مخدوم. شیخ طریقت محمد ابراہیم مخدوم کی تعریف کی گئی ہے. اس طرح کا یوسف زلیخا کس کی مثنوی ہے؟ یوسف زلیخا مثنوی ہے احمد گجراتی کی. اس میں تعریف کس کی گئی ہے؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ کی تعریف. اب مثال کے طور پر ایک سوال یہ بنے گا سلطان محمد قلی قطب شاہ کی تعریف کس مثنوی میں ملتی ہے؟ تو مثنوی کتب مشتری, مثنوی یوسف زلیخا, مثنوی قدم راؤ, گلشن عشق. بتائیے کس میں؟ یوسف زلیخا. یوسف زلیخا میں. اور اسی طرح یہ پوچھ لیا جائے گا کہ اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز و ارتقاء یہ مضمون کس نے لکھا؟ تو ڈاکٹر عقیل ہاشمی نے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد کرنا ہے. یہ اقتباس سے دیکھیے اسی کتاب میں لکھا انہوں نے. لکھا ہے کہ دکنی مثنوی میں پیش کیے ہوئے مدحیہ اشعار قصائد نہیں کہلائے جا سکتے, لیکن ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شعرائے دکن میں مدحیہ شعر گوئی کا جوہر موجود تھا اور انہوں نے قصائد کے علاوہ مثنوی میں بھی جہاں ضرورت سمجھی اس کو بروئے کار لانے کی کوشش کی. حقیقت یہ کہ اردو شاعری میں قصیدہ صرف اپنے موضوع ہی سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا بلکہ اپنی حیت اور مقاصد اور اپنے اونچے سانچے کے ساتھ ادبی افق پر نمودار ہوتا ہے. قصیدے میں حیت اور مواد ایک دوسرے سے اتنے مربوط ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر صنف سخن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. صرف مدح کے موضوع کو پیش نظر رکھ کر جن ادبی شکلوں میں مدحیہ اشعار موجود ہوں انہیں قصیدہ سے تعبیر کرنا ایک صریح غلطی ہوگی. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ یہ بات لکھی ہے اصل میں سید جی سیدہ جعفر نے یہ بات لکھی ہے اور ان کی کوٹیشن کو نقل کیا گیا اپنے مضمون میں انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر عقیل ہاشمی نے. دکن اب یہ کتاب ہے دکن تعلق سے پڑھنا چاہتے پڑھیے. دکنی ادب میں قصیدے کی روایت کسی کتاب ہے
सैयदा जाफर की है दक्कनी अदब में कसीदे की रिवायत, ठीक है। इस तरह का ये कि इधर जो है कि और एक तबससात थे, उसको आप पढ़ेंगे, इससे आपको मालूम चलेगा और बुनियादी बात मालूम चलेगी। अब देखिए यहाँ का मुश्ताक का नाम आया था ना, मुश्ताक और अक्सर नाम साथ में जिनके वजह से कसीदे के आगाज हुआ, बताइए। मुश्ताक और लुत्फी। ठीक है। मुश्ताक ने कसीदा सैयद बुरहानुद्दीन शाह खलीलुल्लाह की तारीफ व तौसीफ में लिखा है। उसके कलाम का नमूना मुलाहजा कीजिए। नाज का ए तर्ज है खींचे वफा पर कलम, गमजा का ए तौर है, तौर मतलब तरीका, गमजा का ए तौर है गोद में पाले सितम, ठीक है। लुत्फ सुखन यूं अहे शहीद यूं नेश में, राखे कहर महर में शीरी में राखे ओसम। आगे जी, फितना शुजात का देख रुस्तम दस्ता छुपा, दस्ता मतलब फौज, शोर सखावत का सुन हो गया हातिम असम, यानी सखावत इस कदर थी कि हातिम भी सुनकर बहरा हो गया। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजू, उसी से सुम्मुन से ना असम बना है, उसी सुम्मुन से और ये असम बना। जो है उसम, इसका क्या मतलब है? राखे उसम, जी कौन वाला? अच्छा ये वाला है ना, राखे राख, हाँ शी। देखिए, राखे कहर महर में शीरी में राखे ओसम, बताइए क्या ना ओसम का मतलब क्या होगा? नहीं मालूम है। राखे का मतलब रखना, ओसम दखनी लफ्ज है, मुझे थोड़ा देख लेने दीजिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ। एक लफ्ज है लेकिन उसका भी नहीं बोलूंगा, नहीं तो गलत बुला जाएगा। ओसम आना देख लूं। अच्छा फारसी, ओ सम्मान लोगत नामा खुदा फरहंग इश्क फरहंग, शबनम गिरना। देख में एक मतलब सब में अरबी में चाशनी जदन, वही है जो मैं समझ रहा था। खूबसूरती का मतलब में हो जाएगा, वो शबनम भी मिलता है तो खूबसूरती है, इसमें चाशनी जदन जो मिठास पैदा कर दे। राखे कहर महर में शीरी है ना, शीरी इसी मुतरादिफ है। शीरी में राखे ओसम, वो बूंदे जो फजा में फैली हुई है। हाँ ठीक है, सही बताया, तकरीबन वही है, खूबसूरती का मतलब दिया गया। अब आगे आ जाइए। नसीरुद्दीन हाशमी ने अपनी किताब दक्कन में उर्दू, अब दक्कन के ताल्लुक से आप लिखना पढ़ना चाहते हैं तो देखिए किताब और आपको मिल गई, याद करना है, ये किताब तो मतलब पूछा भी जा चुका है। उर्दू में मुश्ताक के इस कसीदे के अशार बतौर नमूना दर्ज हैं, जो उसने खाजो एक किरमानी के फारसी कसीदे की ज़मीन में कहा है। कसीदे के लुत्फ़ी के कसायद के नमूने भी मौजूद हैं, अलबत्ता शेख आज़री के कसीदों के बारे में कोई तफसील मौजूद नहीं है। नसीरुद्दीन हाशमी ने अपनी किताब दक्कन में उर्दू में ये तो बताया है कि आज़री ने कसीदे लिखे थे, लेकिन उनका कोई नमूना नहीं मिलता है, ठीक। इन सब बातों से क्या पता चला? इन सब बातों से पता ये चला कि दक्कन के अंदर उर्दू कसीदे का इर्तिका हो चुका था, ठीक है। नसीरुद्दीन हाशमी ने बहमनी दौर में शेर व अदब की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए, देखिए यहाँ थोड़ा सा इस पैराग्राफ को देखते हैं, क्या लिखा है कि इस दौर में मसनवी के साथ गज़ल और कसीदे भी लिखे गए। शायरी में बहर, काफिया और रदीफ का ततब्बु किया जाता था। कसीदों में जो लवाजिम उसके मखसूस थे, यानी तमहीद, गुरेज, मदह और खातिमा। इस किताब से भी पता चला कि कसीदे के अंदर जो ज़्यादा तरकीब होती है, तमहीद, गुरेज, मदह और खातिमा, या मुद्दा कहिए या दुआ कहिए, दोनों में से एक। तो इससे अच्छा आप आखिर में क्या कर लीजिए, जब इंसान तारीफ करता है तो उसी मांग भी लेता है। तमहीद, गुरेज, मदह, मुद्दा और दुआ। ये बात उसूल से कही जा सकती है कि अगरचे दक्कन में उर्दू कसीदा निगारी पर खुसूसी तवज्जो नहीं दी गई, ताहम कसीदा के असरात दक्कनी शायरी में बकसरत मौजूद हैं, और कई अहम शुआरा ने इसमें तब आजमाई की और अपने कमाल का मुजाहरा भी किया, ठीक है। उसी चीज़ को आप और तफसील से बयान कर रहे हैं।
اس کو اپنے پاس رکھیے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کبھی بھی آپ کو قصیدے وغیرہ پڑھنے یا لکھنے کا سیمینار کر رہے ہیں، سیمینار میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں یہاں سے مل جائے گی، چونکہ کئی سراغ مل جائیں گے آپ کو کہ ایک بات کہاں سے لکھ گئی، کہاں سے لکھ گئی، کہاں سے لکھ گئی. اب ایک محاصل ہے، اس محاصل کو آپ کو پڑھوں گا تاکہ علم میں یہ بات آ جائے. چلیے پڑھیے، آپ سے کوئی ایک کلمہ بلند آواز سے پھر سے. محاصل. دکن اردو ادب کا اولین دکن، مرکز رہا ہے. دکن نہیں، اردو دکن. شاعری دکن 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 اردو ادب کا اولین مرکز رہا ہے. اردو شاعری وہاں سے پروان چڑھی اور پھر پورے ہندوستان پھیل گئی. نظم و نثر کی دیگر اصناف کی طرح نظم کیوں دکن پڑھتی ہیں؟ نظم و نثر کی دیگر اصناف کی طرح. نظم و نثر کی دیگر اصناف کی طرح دکنی شاعری میں صنف قصیدے کا وجود بھی ملتا ہے. پڑھیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز کٹ رہی ہے میری نہیں. سونم کی طرف نیٹ ورک ایشو ہے شاید. تو میں نے کچھ انتظام کیا جس سے ٹھیک رہے معاملہ یار. چلیے آر بی ڈی پڑھیے، پڑھ سکتی ہیں. پڑھیں. محاصل. دکن اردو ادب کا اولین مرکز رہا ہے. اردو شاعری وہیں سے پروان چڑھی اور پھر پورے ہندوستان میں پھیل گئی. نظم و نثر کی دیگر اصناف کی طرح دکنی شاعری میں صنف قصیدے کا وجود بھی ملتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ وہاں کے بیشتر شعراء نے قصیدے کی جانب وہ خصوصی توجہ نہ دی جو مثنوی یا غزل کو حاصل تھی. تاہم ان کی پوری شعری روایت میں مدیحہ اشعار اور نظموں کا پتہ ملتا ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ ان شعراء کی طبیعت قصیدہ گوئی سے بیزارانہ تھی. بیزار نہ تھی. بیزار نہ تھی بلکہ کچھ دیگر وجوہات کے سبب وہ قصیدے کو بطور صنف برتنے سے عرصے تک دور رہے ہیں. دکن میں قصائد کے نشانات بہمنی دور سے ملتے ہیں. محققین نے اس عہد کے بعد اب یہ دیکھیے، شعراء کے یہ آپ کو اشعار یاد ہونا چاہیے. یہ سوال ہے اپنے آپ میں کہ دکن میں قصیدہ نگاری کس کے دور سے ملتے ہیں؟ بہمنی دور. بہمنی دور سے. چلیے. محققین نے اس عہد کے بعد شعراء کے اشعار پیش کیے ہیں. البتہ قلی قطب شاہی اور نصرتی جیسے عظیم شاعروں نے اس صنف کے حسن کو نکھارنے میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کیا اور طویل قصائد تحریر کیے. اگرچہ دکنی شعراء نے مثنوی نگاری اور غزل گوئی کی طرف خاص توجہ دی، تاہم بہت سے شعراء قصیدہ گوئی کی طرف بھی مائل ہوئے تھے اور کئی اہم قصیدے ان کی یادگار ہیں. ان قصائد کے ادھک قدر و قیمت پر بات ہو سکتی ہے، تاہم صنف قصیدے میں اولین نمونے کے طور پر ان کی حیثیت ہمیشہ ہی قابل ذکر رہے گی. دکن کے بہت سے سلاطین و شعراء صنف قصیدہ کو پروان چڑھانے والوں میں شامل رہے ہیں. ان کے قصیدوں میں کئی خاص باتیں ہیں جو آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ بنی ہیں. دکنی قصائد نے زبان و بیان کی سطح پر انتہائی اہم کام کیا ہے، جس کے سبب اردو کو وہ ذخیرہ الفاظ مل سکا جس کے استعمال سے ہمارے شعراء نے صنف قصیدہ میں کارہائے نمایاں انجام دیے اور آگے چل کر قصیدے کی وہ عظیم الشان روایت قائم ہوئی جس کے سبب مرزا محمد حفیظ سودا اور شیخ دکن میں اردو قصیدے کا ارتقا. یہاں ادھر نا جی شیخ ابراہیم تو جیسے با کمال قصیدہ گو شاعر اردو شاعری کو نصیب ہو سکے. بس اب ہمیں بنیادی چیزیں معلوم ہو گئیں. اب ہم پڑھیں گے کن کو؟ مرزا محمد رفیع سودا اور ان کے قصائد کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اس کے بعد ذوق. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے اس کے تعلق سے. کوئی سوال تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں، آپ ان سے یہ کر سکتے ہیں. سوالات جو دیے تھے اس کے جوابات بھی دیے ہیں، اور کچھ معانی بھی ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. چلیے
اور سب سے اہم چیز تو یہاں ہے کچھ کتاب بھی ہیں جو سوالات امتحان میں بنتے ہیں پوچھ لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پروفیسر محمود الہی کی کتاب ہے. اردو قصیدہ نگاری ڈاکٹر ام ہانی اشرف کی کتاب ہے. اور دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی کتاب ہے. قصیدے کا فن اور اردو قصیدہ نگاری ڈاکٹر ایم کمال الدین کی ہے. اردو قصیدہ نگاری ڈاکٹر ابو محمد سحر کی کتاب. کچھ سوال ہے تو پوچھ لیجیے جلدی سے آپ لوگ.